بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس مالک کے نام سے جو اپنی تمام مخلوق کی ستاری کرتا ہے۔ سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بات ہمیں اپنے دل میں بٹھا لینی چاہیے کہ جو جہاں کھڑا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں رکھا ہے، اس لیے کسی کو بھی اپنے سے حقیر سمجھنا بہت بڑی نادانی ہے۔ چلیے چلتے ہیں آج کے قصے کی طرف۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے۔ سفر کرتے ہوئے ان کا ایک بہت تنگ گلی سے گزر ہوا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری طرف سے ایک کتے کو آتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ کتا سامنے آیا تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پیچھے مڑ آئے اور کتے کے واسطے راستہ خالی کر دیا۔ آپ کے ساتھیوں میں سے ایک کے دل میں یہ بات آئی کہ حق تعالیٰ نے انسان کو تو بڑی بزرگی اور شرافت عطا فرمائی ہے، اور حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے باوجود اس مرتبے کے ہم سب کو اس کتے کے لیے پیچھے موڑ دیا۔ گویا اس کتے کو آپ نے ہم انسانوں پر ترجیح دی۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ساتھی کے دل میں گزرے اس خیال کے بارے میں معلوم ہو گیا، اور آپ نے اپنے اس ساتھی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس کتے نے بزبان حال مجھ سے یہ کہا تھا کہ اے بایزید، یہ سب خدا کی شان ہے کہ اس نے روز ازل مجھے کتا بنا دیا اور آپ کو جامہ انسانی پہنا دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو مزید عزت بخشی، اور پھر آپ کو سلطان العارفین کی قبا بھی پہنا دی۔ دیکھیے، میں بھی اسی کی مخلوق ہوں۔ حضرت بایزید فرمانے لگے کہ کتے کی اس بات پر میں پریشان ہو گیا، اور خدا کے فضل و کرم کے شکر میں پیچھے ہٹ گیا اور اس کتے کے لیے راستہ خالی کر دیا۔ اس واقعے میں ہمارے سیکھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہم انسانوں پر بہت ہی فضل اور احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و عطا کے ساتھ ہمیں کسی حقیر نوع میں پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اشرف المخلوقات بنایا اور اس زمین پر ہمیں اپنا جانشین مقرر کیا۔ وہ جو چاہتا ہمیں بنا دیتا، اور کسی کی کیا مجال تھی کہ اس کے فیصلے کے سامنے کھڑا ہو سکتا۔ یہ محض اسی کا احسان ہے کہ اس نے ساری مخلوق پر ہمیں شرافت و کرامت عطا فرمائی۔ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ اپنی تمام مخلوقات پر شفیق اور بہت رحم کرنے والا ہے، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی تمام مخلوقات پر رحم اور شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آپ کو میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی قسم کا ایک اور قصہ بھی سنائے دیتی ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک کتا آتے ہوئے نظر آیا۔ جب وہ کتا حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرنے لگا تو آپ نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے۔ وہ کتا وہیں ٹھہر گیا اور حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ حضور، آپ نے اپنے کپڑے کیوں سمیٹے؟ آپ نے فرمایا، اس لیے کہ تو نجس ہے۔ کتے نے جواب دیا، حضور، اگر میری وجہ سے آپ کے کپڑے پلید ہو گئے تو یہ نجاست تو پانی کے ساتھ دھونے سے دور ہو جائے گی، لیکن اگر مجھے حقیر جان کر اور اپنے آپ کو مجھ سے بڑا جان کر غرور و تکبر میں آپ نے اپنے کپڑے سمیٹے تو اس غرور و تکبر کی نجاست آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی، اور یہ دل کی نجاست 7 سمندروں کے پانی سے بھی دور نہ ہو سکے گی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کتے کی یہ بات سن کر فرمانے لگے کہ تو سچ کہتا ہے، واقعی تو صرف ظاہری نجاست رکھتا ہے، مگر متکبر انسان باطنی نجاست رکھتا ہے۔ پھر فرمایا، اے کتے، تجھ سے مجھے بڑا سبق حاصل ہوا، آؤ ہم تم مل کر رہیں۔ اس کتے نے جواب دیا،
حضور آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ میں مردود خلائق ہوں، جو مجھے دیکھتا ہے پتھر مارتا ہے، اور آپ مقبول خلائق ہیں، جو آپ کو دیکھتا ہے، جو آپ کو دیکھتا ہے، جو آپ کو دیکھتا ہے سلام سے پکارتا ہے۔ اور اس لیے بھی آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے کہ میں ہڈیوں کو جمع کر کے کل کے لیے نہیں رکھتا، اور انسان گندم کے ذخیرے جمع کر کر کے رکھتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کتے کی یہ باتیں سن کر فرمانے لگے، اے کتے، تیری باتیں بڑی ہی سبق آموز ہیں۔ اس دوسری کہانی سے بھی ہمیں کچھ اسباق حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ انسان کو کبھی بھی غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک ایسی نجاست ہے جس سے دل ناپاک ہو جاتا ہے اور خدا کی نظر رحمت کے لائق نہیں رہتا۔ اور یہ بھی معلوم